نازل ہو، جو اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امت کے درمیان توحید لے کر کے آئے اور اپنی امت کے لوگوں کو انہوں نے اس توحید پہ جمے رہنے کی تلقین کیا اور اللہ سے اپنی امت کا رابطہ استوار فرمایا۔ ایسے تمام انبیاء علیہ السلام پہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی زبردست بارش ہو، خاص طور پر نبیوں اور رسولوں کی اس انتم اور آخری کڑی پر جن کا نام نامی، اسم گرامی، سرور کائنات، فخر موجودات، آقا مکی و مدنی، شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی انتھک کوششوں سے محنتوں سے ہم مذہبی اسلام کو پائے اور قرآن عظیم جو زندگی گزارنے کا ایک سنویدھان ہے، لائحہ عمل ہے، دستور الحیات ہے، دستور انسانیت ہے، اسے ہم پائے۔ ایسے رسول اعظم شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قدر درود و سلام کی موسلادھار بارش ہو، جس قدر سمندر کے اندر پانی کے قطرات اور مخلوقات ہیں، جس قدر آسمان میں مخلوقات کی روحیں ہیں، اس سے کہیں زیادہ نبی محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام نشاؤ۔ حمد و صلات کے بعد سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کو تبرکاً تلاوت کیا ہے جو سورہ انعام کی ہے، اور اس کے بعد رسول اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر چھوٹی سی روایت پیش کیا ہے، جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر بھی روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر 1442 نمبر کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر 1010 نمبر کی حدیث ہے۔ بہرحال اسلامی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ جہنم سے آزادی کے وہ ذرائع، وسائل، اسباب کیا ہیں، یعنی وہ کون سے کام ہیں جن کو ہم اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے آزادی دے گا اور جنت کے اندر داخلہ دے گا۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے دوسری جگہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنی آل و اولاد کو جہنم سے بچا لو، اپنے ماتحتوں کو جہنم سے بچا لو۔ جس کے ایندھن، جس کے جلاونی، جس کے اندر ڈالے جانے والے چیزیں انسان اور پتھر ہوں، وقودها الناس، لوگ ہوں گے، لوگوں میں سے چاہے انسان ہو یا جنات ہو، کیونکہ یہ دو مخلوق ایسے ہیں، یہ شریعت کے مکلف ہیں، باقی اس کائنات کے اندر کوئی مخلوق نہیں ہے جس کے لیے جنت یا جہنم بنائی گیا ہو۔ یہی دو مخلوق ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں مسئول ہیں اور انہی کے لیے جنت اور جہنم۔ اسلامی بھائیوں، میں نے دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان کو، تمام اہل توحید کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، اے اہل توحید، آپ دوڑیے، آپ تیزی کے ساتھ بڑھیے، آپ لپکیے اپنے اس پروردگار کی مغفرت کی جانب اور اس جنت کی جانب جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور اتنی وسیع ترین جنت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اہل توحید بندوں کے لیے، متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، بنایا ہے۔ اسلامی بھائیوں، جب توحید کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات، آقا مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ دخل الجنہ۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ یہ
फजीलत है, यह ईमान की फजीलत है। लेकिन शर्त यह है कि जो हमने कलिमा पढ़ा है उस कलिमे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए पढ़े हों और इसके तकाजे को पूरा कर रहे हों। वरना यूं तो पढ़ने को हजारों, यूं तो पढ़ने को खासो आम पढ़ते हैं, हजारों तोता हैं, कलिमा कलाम पढ़ते हैं। आपको बहुत सारे तोते मिलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो भी सुना देते हैं। बहुत सारे कायनात के अंदर लोग हैं जो इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ना दिल की आधा गहराइयों से, नेक नियति से, खालिसतन लिवजहिल्लाह हो, अल्लाह की रजा के लिए हो, तो ये कलिमा जहन्नम की आग को इंसान के ऊपर हराम करार देता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मुकद्दस महीना चल रहा है और बस इसके चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए, रब की बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजारों बहाने ऐसे हमारे लिए पैदा किए हैं कि किसी एक बहाने के जरिए हमारी बख्शिश हो जाएगी। जरा आप अंदाजा कीजिए, जिस अशरे के अंदर दाखिल हैं, रमजानुल मुबारक का यह आखिरी अशरा है, रब्बे कायनात ने इस आखिरी अशरे के अंदर एक ऐसा बहाना हमें अता किया कि हमसे पहले इस कायनात के अंदर जितने भी अंबिया है, जितनी भी उम्मतें आई, किसी नबी को नहीं मिली और किसी उम्मत को ऐसी रात नहीं मिली जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। एक बहाना है। कुरान अज़ीम ने कहा कि 1000 महीनों की इबादत से बेहतर वाली रात है ये। 1000 महीने की जब आप गिनती करेंगे तो 83 साल से भी ज्यादा हो जा रहा है। जरा गौर कीजिए, आपकी उम्र 60 साल की, 70 साल की। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अमारा उम्मती बैन सिद्दीन व सबईन, मेरी उम्मत के लोगों की उम्र है अक्सर और बेशतर 60 और 70 के दरमियान होगी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इससे ज्यादा होंगे, लेकिन अक्सर लोगों की उम्रें इसी के दरमियान होंगी। मेरे भाइयों, उम्र के एतबार से हम बहुत कम उम्र पाए हैं। हमसे पहले जो उम्मतें थी हजार साल की उम्र पाया करती थी, लेकिन जो इस मुख्तसर सी उम्र में हमने अल्लाह की रजा हासिल किया वो और उम्मतें नहीं हासिल कर सकी। हम सबसे बाद में आए, लेकिन हम अस्साबिकून अल-अव्वलून बन गए। सबसे पहले जन्नत में जाने वाली उम्मत हम बन गए। ये हमारी और आपकी फजीलत है। बुखारी शरीफ की रिवायत आती है, याद आ रही है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मतों का, हमारी उम्रों का एक अंदाजा लगाया, हिसाब लगाया और मुकाबला किया पहली की उम्मतों की उम्र से, हमारे अमाल का अंदाजा किया। तो नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद ये दीन के मुकल्लफ बनाए गए, शरीयत के मुकल्लफ बनाए गए। कहा गया कि तुम दिन भर काम करो तो तुम्हें इसका अज्र मुकम्मल दिया जाएगा। दोपहर होते होते, निस्फ़ुन नहार होते होते यहूदियों ने इताअत की, फरमाबरदारी की, जुए को अपनी गर्दन से उठा फेंका। कहा हम नहीं इस पर अमल कर सकते हैं और हम पूरे दिन ये काम नहीं कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन का इनाम फिर भी मजदूर पूरे दिन के लिए रखा गया हो मगर आधा काम करे, ये रब की मेहरबानी, अल्लाह ने आधे दिन की मजदूरी देकर के किनारे कर दिया। चलो ठीक। उसके बाद ईसाइयों से कहा कि तुम पूरे दिन काम करो, मजदूरी तुमको दी जाएगी। लेकिन ये असर के वक्त तक थक गए और इन्होंने इताअत का जुआ अपनी गर्दन से उठा फेंका। कहा है मेरे रब, हमारे अंदर ताकत नहीं है तेरी फरमाबरदारी और इताअत की, जैसा कि तूने हुक्म दिया है। नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह ने तुम्हें मुकल्लफ बनाया शरीयत का, तुम्हें हुक्म दिया है इताअत और फरमाबरदारी का, और कहा कि अब इस वक्त से लेकर के असर से लेकर के और गुरूब आफ्ताब तक तुम शरीयत की पाबंदी करो। हमने पाबंदी किया और कमा हक़्क़हू पाबंदी किया, उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी कोताही नहीं आई। रब्बे कायनात इतना खुश हुआ, यहूदियों को निस्फ़ दिन का और ईसाइयों को ये तीसरे
جبکہ محنت ان کی زیادہ لگی، وقت زیادہ لگا، لیکن ہم نے اثر سے مغرب تک کا وقت صرف اللہ کی رضا کے لیے لگایا. یعنی ہماری عمر کا محاسبہ بس اتنا ہی ہے، مختصر سی عمر، لیکن ہم نے اللہ کے احکام کی پوری تعمیل کیا اور اللہ کی رضا دنیا میں حاصل کر لیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دنیا میں پائی. میرے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کی فضیلت ہے. ایسی فضیلت والی امت پچھلی امتوں میں کوئی نہیں ہے. تو رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الذرى ولا يستمع غبار في سبيل الله ودخان جہنم فی منخر مسلم. ترمذی شریف کی روایت ہے. علامہ ترمذی نے اسے حسن اور صحیح کہا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تحسین کی ہے. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سنیے میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے نوجوان بچوں، آپ سنو اللہ کا پیغام. رب کیسے کیسے بہانوں سے آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے. شرط یہ ہے کہ آؤ تو صحیح، رب کی طرف جھکو تو صحیح، رب کی بات کی طرف کان لگاؤ تو صحیح. رب کائنات کی قسم، جس رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان مخلوق الحال صحابہ اکرام کے لیے دنیا کے دولت کے دروازے کھول دیے، آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے. رب کا اصول ضابطہ وہی آج بھی ہے. ہم جھک جائیں رب کے پاس. دیکھیں یہ دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں فلاں ستا رہے ہیں، فلاں ستا رہے ہیں، فلاں کی ابتلا، فلاں کی آسائش، کچھ نہیں. رب کائنات ان سب کو ہوا منصورہ کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا اور آپ کو عزت کی زندگی دیا. کیا آپ نے خیال نہیں کیا؟ ذرا اپنی تاریخ دیکھیے، ذرا اپنی تاریخ دیکھیے، صحابہ کی تاریخ دیکھیے. کھانے کے لیے قاعدے سے کھانا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کی باغدور حکومت تک سونپ. جن لوگوں نے ان کے راستے پہ چلے، بعد میں آنے والے بھی، ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا. لیکن اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے انہوں نے روگردانی کیا. بڑے بڑے محلات بنانے میں رہ گئے، اپنی یادگار بنانے میں رہ گئے. کوئی تاج محل بنا رہا ہے، کوئی لال قلعہ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے. جب اس طرح کی باتیں آ گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکومت، یہ سلطنت، بادشاہ جو دیا تھا، ہم نے جھنڈے گاڑے تھے، دے دیا. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آپ رجوع کریں گے تو عزت دے گا، دولت دے گا. اور یہ تو دنیا میں ساز و سامان ہے، آخرت کے اندر آپ کو عظیم کامیابی دے گا. وہ جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اے میرے بندو، اللہ مخاطب فرما رہا ہے، اے میرے بندو، قیامت کے دن جسے جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی تو حقیقی کامیابی مل گئی، یہی تو اصلی کامیابی ہے. اور یہ دنیا کی زندگی جس کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ہم دل فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس میں کھو جاتے ہیں. اللہ نے اس کی حقیقت بنایا بتایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ارے میرے نادان بندو، یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کی زندگی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ مداری آیا، وہ جادوگر آیا، ڈپلی بجایا، بانسری بجایا، مجمع اکٹھا کر لیا، چند منٹ تک اس نے ایک کاغذ کو بھینس بنایا اور ایک جھولے کو اس نے ایک محل بنایا اور ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ دکھایا. بڑا اچھا لگ رہا ہے، منظر بڑا پیارا ہے، دل خوب پسند کر رہا ہے. لیکن چند منٹ کے بعد وہ اپنا بڑھیا بستر لپیٹا اور آگ سے کچھ وصولا، چل دیا. بس یہی ہے اس دنیا کی زندگی، اس سے زیادہ کچھ دنیا نہیں ہے. لیکن اس حقیقت کو سمجھیے تو صحیح. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کے ڈر سے رو دیا، اللہ کے خوف سے، ایسے ممبر پہ نہیں رویا، ریاکاری مکاری نہیں، تنہائی
بیماریوں میں اس نے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اللہ کی مغفرت کو یاد کیا اور اپنے ظلم و زیادتی کو یاد کیا، آنکھیں ڈبڈبا گئی، آنسو نکل پڑے اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تو جہنم اس کے اوپر حرام، ایسا بندہ بندی جہنم کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں وہ آدمی نہیں داخل ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت جو اللہ کے ڈر سے رو دیا، آنسو گر گئے اور یہاں تک کہ دوہا ہوا دودھ، باہر نکالا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس ہو جائے، کیا جائے گا؟ بھینس کا دودھ آپ نے نکال لیا پھر اسی تھن کے اندر ڈال سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی آنکھوں سے اللہ کی خشیت سے آنسو بہ پڑے، رب کائنات کی قسم جہنم کے اندر وہ ناممکن ہے داخل کیا جائے، کیونکہ تھن کے اندر دودھ کا دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے نکلنا اور غبار لگنا، اس کے اندر جو دھول دھکڑ آپ کو لگتے ہیں، یہ دھول دھکڑ اور جہنم کا دھواں کسی بھی مسلمان شخص کے نتنے میں قیامت کے دن اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، تم نے اگر اللہ کے دین کے لیے کوشش کیا اور اس میں تمہارے کپڑے غرق آلود ہو گئے، مٹی لگ گئی اور تم اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کر دیے، تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور یہ ایسا وسیلہ ہے اور یہ ایسا ہیلہ ہے، تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے جہنم کا وہ دھواں اور یہ گرد و غبار ہرگز دونوں ایک نہیں ہو سکتے اس کے جسم میں۔ تو بخشش کا اللہ رب العالمین یہ ہیلہ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا تری اعینہم النار یوم القیامہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی نگاہیں جہنم کو دیکھیں گی تک نہیں ہو، جہنم شعلے مار رہی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان تین طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جہنم نہیں دیکھیں گے، کیونکہ کوئی مکروہ چیز دیکھنے کے بعد بھی نفس کو تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں آپ تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جہنم یقیناً اہل ایمان کے لیے ایک بڑی مخلوق چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، تو اسے دیکھ کر کے تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تین لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ پہلی تو آنکھ بکت من خشیت اللہ کے خوف سے رو دیا، اللہ کے خوف سے آنسو نکل پڑے ہوں، پانی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو بارڈر پر، اسلامی بارڈر پہ، سرحد پہ رہ کر کے نگرانی کر رہی ہے، اللہ کے دشمن کہیں داخل نہ ہو جائیں، اللہ کے دشمن کہیں اسلام اور مسلمانوں کے حملہ آور نہ ہو جائیں، نگرانی کر رہی ہے آپ، وہ بھی جہنم کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اور پھر تیسری وہ چیز ہے میرے نوجوان بھائیوں، خاص طور سے میری بہنوں، آپ کو یہ بات نبی کی میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز نبی کائنات نے فرمایا وَعَيْنٌ غَزَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی کائنات نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے، تیسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے پست ہو، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے ادھر نگاہ نہیں اٹھے گی۔ میرے نوجوان بھائیوں، موبائل کی دنیا ہے آج، اس کے اندر اپنی اس ایمانی طاقت و قوت کو مرد ہو یا عورت کتنی تیزی کے ساتھ ضائع کر رہا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس چیز کو کتنی خوشی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ آیات ہیں اور یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں اور آپ کو سبق دے رہی ہیں
کہ ہماری اور آپ کی بخشش صرف اس چیز میں ہے، کامیابی صرف اس چیز میں ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنے گلے سے لگا لیں، اللہ کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں بسا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دیا کوشش کریں تاکہ ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ یہی ان آیات کا خلاصہ ہے۔ ہرقل ایک بادشاہ گزرا ہوا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور اس کو معلوم ہوا کہ اللہ فرماتا ہے اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی اور جس کی لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو ہرقل نے خط لکھ کر کے رسول اللہ سے پوچھا آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جنت کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، تو آئین النار تو جہنم کدھر ہے؟ کیا کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت آسمان و زمینوں کے برابر ہے تو پھر جہنم کدھر گیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا فَأَيْنَ اللَّيْلُ يَجْعَ النَّهَارَ، ارے یہ تو بتاؤ جب دن ہوتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب جنت اتنی وسیع لمبی چوڑی ہے تو پھر جہنم اس کے پیچھے، جیسے رات آتی ہے دن اس کے پیچھے، دن آتا ہے رات اس کے پیچھے۔ خلاصہ کلام یہ میرے بھائیوں کہ ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 7 دن انشاءاللہ العزیز عطا فرمائے گا۔ ان 7 دنوں کے اندر جو بھولے بسرے لوگ ہیں، اپنے خالق مالک سے دور ہیں، قریب ہو جائیے، قریب ہو جائیے اور ایک رات کو پا کر کے آپ پوری زندگی کی بخشش کرا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا عظیم انعام ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم جو روزے رکھ رہے ہیں ان روزوں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، جو صدقات و خیرات دے رہے ہیں اللہ اس کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اللہ جو ہم قیام کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے میرے پروردگار عالم ہمارے بھائی جو اس رمضان سے پہلے تجھ کو پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ تو ان اہل توحید اہل ایمان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے میرے بھائی ہمارے وہ بھائی بہنیں جو آج بیمار ہیں ان کو تو صحت کاملہ اور عاجلہ دائمہ عطا فرما دے، جو قرضوں سے مقروض ہیں ان کے قرضوں سے ابھرنے کا کوئی تو ذریعہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں تو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اپنا اطاعت گزار بندہ بنا کر کے مسلمان بندہ بنا کر کے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو تیرے محبوب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسلامی بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا